تم نے جب بھی مجھے سخت دیکھا کیوں دیکھا؟ تو فرماتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ میں نے ساری عمر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گزاری، اور وہ عمر فاروق، حضور نے فرمایا تھا میرے بھائی دعا میں یاد رکھنا۔ اب سیدنا فاروق اعظم ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو بتا رہے ہیں سخت اس لیے ہوں کہ کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وکنت عبدہ وخادمہ، میں تو آپ کو معلوم ہے ہمیشہ حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں رہتا تھا، اور فرمایا میں حضور کا غلام اور حضور کا خادم ہوں۔ حضور زبان مبارک سے فرمائیں بھائی، وہ جواب میں کہے میں حضور کا غلام ہوں، عبد ہوں۔ کیا لفظ بولا؟ عبد ہوں وخادم ہوں، میں حضور کا عبد ہوں، حضور کا غلام ہوں، اور مجازی معنی میں حضور کا بندہ ہوں۔ ہائے ہائے، مجاز عشق میں حضور کا بندہ ہوں، حضور کا بندہ ہوں یعنی غلام ہوں۔ معنی کیا ہے بندہ کا؟ غلام۔ دوسرا معنی بندگی اور عبادت کا نہیں، معاذ اللہ، وہ نہیں۔ تو میں حضور کا غلام ہوں، عبد ہوں، عبد غلام کو کہتے ہیں۔ وہ خادم ہوں، اور خادم، اور اللہ نے حضور کو وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ نے حضور کو سراسر رحمت بنایا تھا۔ لوگ حضور کے عشق، محبت اور ادب میں حضور پہ حملہ آور ہوتے تھے چھونے کے لیے۔ کوئی کپڑے کو ہاتھ لگا رہا ہے، کوئی زلفوں کو چھونا چاہتا ہے، کوئی قدم شریف چھونا چاہتا ہے، کوئی دست مبارک کو بوسہ دینا چاہتا ہے، کوئی قدمین پہ گر کے بوسہ دینا چاہتا ہے، کوئی حضور کی کملی کو ہاتھ لگانا چاہتا ہے۔ ارد گرد لوگوں کا ہجوم چاہتا تھا کہ آقا کو مس کرے، کملی کو مس کرے، بوسہ دے۔ حضور پر ہجوم چڑھ ملتا تھا، اور اللہ نے حضور کو رحیم اور کریم بنایا تھا۔ وہ کسی کو منع کرنے والے نہیں تھے، وہ کسی کو روکتے نہ تھے۔ اور میں حضور کا گارڈ تھا، میں حضور کا نوکر تھا، خادم تھا، غلام تھا۔ میری ڈیوٹی گارڈ کی تھی، حضور کی ڈیوٹی رحیم کی تھی۔ وہ روکتے نہ تھے، روکنا میرا تھا، لہذا میں دھکے دے دے کے لوگوں کو روکتا تھا، اور دھکے دے دے کے لوگ چاہتے تھے مس کریں۔ لوگوں کا شوق تھا حضور کو چھونا، مجھے کسی سے غرض نہیں، میرا شوق تھا حضور کو بچانا، سبحان اللہ، حضور کو تکلیف نہ ہو، حضور کو ہاتھ نہ لگ جائے، دھکا نہ لگ جائے، پریشانی نہ آ جائے، رستے میں پریشانی نہ آ جائے، قدموں پر کسی کا پاؤں نہ آ جائے۔ سو میں حضور کا غلام ہو کر ڈیوٹی دار تھا، میں دھکے دے دے کر حضور کا راستہ بچاتا تھا۔ تو اس لیے میں پھر کسی کو مارتا بھی تھا، کسی کو بھگاتا بھی تھا، مکہ بھی لگتا تھا، دھکا بھی لگتا تھا۔ وہ سارا کچھ ادب مصطفیٰ میں تھا۔ لوگوں میں خود سخت نہیں ہوں، حضور کے ادب نے سخت بنا رکھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ خود سخت طبیعت نہیں ہوں، وہ حضور کی اس ڈیوٹی کی وجہ سے سختی کرنا پڑتی۔ سبحان اللہ، کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ مدینہ پاک کا کنٹرول سعودیوں کے پاس کیوں ہے اور سنیوں کے پاس کیوں نہیں؟ جو عشق کرنے والے ہیں ان کے پاس کیوں نہیں؟ پھر مجھے خود اس کا جواب ملا ہوا ہے اور بڑا راضی ہوں اس جواب پر۔ میں نے کہا اگر یہ سنیوں کے ہاتھ میں ہوتا تو اکھاڑ کے جالی مبارک کا بھی ایک ایک ٹکڑا کر دیتا۔ انہوں نے جالی کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے چھوڑنا ہی نہیں تھا، اور صبح و شام بے ادبی ہوتی، جالیوں سے چمٹے رہتے، کوئی جھنجھوڑتا، کوئی روتا، کوئی اس کے آنسو جالیوں کو لگتے، پھر آنسو کے ساتھ اور کیا کیا لگتا، پھر وہ کھوڑ کے آتے، پتہ نہیں آقا کی جالیوں کے ساتھ اور اس جگہ پہ کیا کیا کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہاں حضور سے نسبتیں دو ہیں، عشق اور ادب۔ جب پاکستان رہو عشق کیا کرو، جب یہاں آئے ادب کیا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ادب جالی پکڑنے کا نام نہیں، دور بیٹھا غبار میر اس سے عشق بن یہ ادب نہیں آتا، دور سے نگاہوں سے تکا کرو اور رویا کرو۔
مجھے 1963 میں جب میں مدینہ پاک میں قیام پذیر تھا کچھ عرصہ اپنے والدین کے ساتھ، اور میں نے حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنی دینی تعلیم پڑھی، بسم اللہ کرائی انہوں نے اور پڑھی، ابتدا کی مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی براہ راست اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور شاگرد ہیں۔ حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں، میں حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی کا شاگرد ہوں۔ اعلیٰ حضرت میرے ڈائریکٹ دادا استاد ہیں۔ اعلیٰ حضرت میں اور مجھ میں ایک استاد کا واسطہ ہے، وہ میرے دادا استاد ہیں۔ میری بات آپ سمجھیں یا نہیں سمجھیں؟ یہ قربت ہے۔ تو اس زمانے 63 میں بچپن تھا، تو مجھے یاد ہے میں حضور کی جالی مبارک کے پاس بیٹھتا تھا، بچپن تھا، جالی مبارک کے قدمین شریفین میں پاس بیٹھتا تھا، اور سارا دن رات گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے۔ وہ یاد، وہ دور اور اس کے بعد آج کا دور، میری پوری زندگی گزر گئی چھونا، میں نے ساری زندگی آقا کی جالی مبارک کو چھو کے نہیں دیکھا، مس نہیں کر کے دیکھا، زندگی گزر گئی۔ آخر جہاں دیوار اینڈ ہو جاتی ہے، بس اس سے پیچھے چونکہ اور جگہ کوئی نہیں، تو وہیں کھڑے ہو کے بس ایسا تکنے کا بھی موقع کم ملتا ہے، آنکھ بھر کے بھی جالی مبارک کو کبھی نہیں دیکھا کہ کہیں اس تکنے کی بھی بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو دوستو، ادب کے تقاضے اور ہیں اور عشق کے تقاضے، عشق جب تک دیوانگی تک نہ پہنچے راضی نہیں ہوتا۔ ہائے 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 ہائے، عشق میں جب تک دیوانگی نہ آئے تب تک عشق کو صبر نہیں ہوتا۔ عشق دیوانگی تک پہنچتا ہے اور ادب فرزانگی میں رہتا ہے۔ حضرت امام یوسف بن اسماعیل نبہانی بہت بڑے محدث ہوئے، امام نبہانی، ان کا معمول یہ تھا کہ باب السلام کی طرف سے آتے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مواجہ شریف میں مسجد نبوی کے اندر کی بجائے دیوار کے باہر گھٹنوں کے بل بیٹھ کے حاضری دیتے تھے، اندر نہیں جاتے تھے۔ تو ادب کے بڑے بڑے احوال ہیں، ادب کے بڑے بڑے احوال ہیں۔ تو میں بات یہ بتا رہا تھا کہ عشق کی اپنی دلیلیں ہیں اور ادب کی اپنی دلیلیں ہوتی۔ کچھ لوگ احوال عشق میں رہتے ہیں، کچھ لوگ احوال ادب میں رہتے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک حال ہوتا ہے اور وہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ تو اب وہ سعودیوں کی بے ادبی، سعودیوں کی بے ادبی ہمارے ادب کا باعث بنی ہوئی ہے، مجبوری کا ادب۔ کیا مجبوری کا ادب، ان کی بے ادبی ہمارے ادب کا باعث بنی ہوئی ہے۔ اللہ کی حکمت ہے، اس کا نظام ہے، اس کی حکمتوں کو کون جانتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا تو سیدنا فاروق اعظم نے عرض کیا کہ میں حضور کا عبد تھا، غلام تھا، خادم تھا، اور حضور کو لوگوں کے ہجوم سے بچانے کی ڈیوٹی پر رہتا تھا، اس لیے تم سے سختیاں کرتا تھا، اونچا بولتا تھا، دھکے دیتا تھا، تو تم نے وہی میری زندگی کا سارا نقشہ دیکھ کر سمجھ لیا کہ میں سخت مزاج ہوں۔ اب مجھ سے جب ملو گے تو بڑا نرم پاؤ گے۔ تو آپ نے فرق دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے بھائی کا لفظ بولا، مگر وہ اس پریولیج کو استعمال، اور رشتے میں کیا ہیں؟ رشتے میں سسر ہیں، رشتے میں سسر ہیں۔ سسر کو آپ کیا بولتے ہیں اپنی زبان میں؟ باپ کی طرح ہوتا ہے نا، فادر ان لا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ فادر ان لا۔ رشتے میں ابو بکر و عمر سسر ہیں۔ کبھی انہوں نے آقا کی طرف اپنے اس رشتے کے تناسب سے بھی دیکھا؟ ہائے ہائے ہائے، کبھی اس خیال سے دیکھا کہ ہم رشتے میں یہ ہیں؟ نہیں، وہ تو ہر وقت حضور کے غلام بنے رہے۔ ارے جنہیں یہ رشتہ ہے وہ غلامی سے اوپر کا نہیں سوچتے۔ کتنے بدبخت ہیں جن کا رشتہ ہی کوئی نہیں، وہ بھائی اور برابری کی باتیں سوچیں، کتنی بڑی بدبختی ہوگی۔